بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی، اور ظاہر ہے آج کا موضوع بتانے کی، اس پر تمہید باندھنے کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج پیش ہوئی جے آئی ٹی کے سامنے۔ اس سے پہلے کا منظر، اس کے بعد کا منظرنامہ، انہوں نے بات چیت کی۔ ان کی بات چیت کو بہت سارے لوگ ان کے سیاسی کریئر کے آغاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کئی تجزیہ کار اس پہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جناب کچھ نے کہا، ابھی میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ، کہ کچھ نے کہا ایک اچھی کیلکولیٹڈ سپیچ تھی جس پہ ان کے کانٹینٹ سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی ویل پریپیئرڈ سپیچ تھی۔ کچھ کا خیال اس سے مختلف بھی ہے، تو اسی موضوع پر ظاہر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے سیاسی اثرات، 10 جولائی کے بعد کیا ہوگا، آج کیا واقعی مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ ان کے سیاسی کریئر کا آغاز ہو گیا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سر بہت نوازش، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب، بہت شکریہ۔ اور اے آر وائی نیوز کے فلیگ شپ پروگرام آف دا ریکارڈ کے ہوسٹ کاشف عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ باقاعدہ آغاز کریں، آج 5 جولائی بھی ہے۔ آج ہی وہ سیاہ دن تھا جب آپریشن فیئر پلے، اس کا نام تو آپریشن فیئر پلے تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ آج ایک بڑا خوشگوار منظرنامہ دیکھنے میں آیا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنے والے آصف کرمانی صاحب نے اس دن کو یوم سیاہ قرار دیا۔ انہوں نے یہ کہا آج کے دن کے بارے میں: آج 5 جولائی ہے، اور 5 جولائی کے حوالے سے مجھے 5 جولائی 1977 بھی یاد آ رہا ہے، اور اس دن ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ تو میں یہ اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر پاکستان گوں مگوں مسائل کا اس جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، جن کے بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب یہ رائے رکھتے تھے: یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ آپ سے یلو کیپ چھین لی ہے، اس نے آپ سے آپ کا روزگار بھی چھین لیا ہے، اور اس کو موقع ملے تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ۔ چلیں، ہم نے ایک اور ساؤنڈ چلانا تھا، لیکن اس بہانے یہ بھی چل گیا کہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خواتین اور ریسپیکٹ یہ وہ، تو بے نظیر صاحبہ کو ان الفاظ میں یاد کیا رہا تھا، اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بھی کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب، یہ بھی دکھا دیں۔ یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے، یہ لوگ، یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے، مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا، اعجاز الحق سرخرو ہو کے رہے گا۔ پاکستان ضیاء الحق، پاکستان مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق۔ تو آج جب یہ بیان دیا آصف کرمانی صاحب سے، تو انہی اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ہوش کریں، اگر آج کا دن نہ ہوتا جس کو آپ یوم سیاہ کہہ رہے ہیں تو آپ وزیر اعظم بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ ضیاء صاحب نے سارا معاملہ کیا، اور اس کے بعد چیزیں اس انداز میں آگے بڑھی کہ آج آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو ذرا مریم نواز شریف صاحبہ آج آپ کے خیال میں انہوں نے جو کچھ کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے، مجھے تو اس میں سب سے اہم بات لگی، جو سب سے اہم پیغام لگا مجھ سے، اگر کوئی اس کی ہیڈ لائن کیا ہے ان کی پوری سپیچ کی یا میڈیا ٹاک کی، تو مجھے وہ بات لگتی ہے جب انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کو مجبور نہ کرو کہ اسے بتانا پڑے کہ کون کیا کیا سازشیں کر رہا ہے، اسے بتانا پڑے کہ اس کے سینے میں کیا کیا راز دفن ہے۔ تو یہ کس کو، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی تھی نا آپ کے خیال میں؟ اور ظاہر ہے آپ کو تو نہیں دے رہی تھی نا، مجھے دے رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل ایڈیمز میں بات کرتے ہیں۔ ہاں، تو اس سے ہم یہ تعبیر کریں کہ مسلم لیگ نون نے آج، تو اس سے پہلے بھی بیانات آ رہے تھے، لیکن آج اعلیٰ ترین اور اہم ترین سطح پر بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ نہیں، پہلے تو میں ڈیو ریسپیکٹ پہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت آپ سینئر ہیں، پاکستان مسلم لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پاناما کی اس ساری گیمز آج تک ٹل ٹوڈے۔
मरियम नवाज बीवी की। मुझे मालूम है आपकी पोजीशन रही, लेकिन नून ने अपने आप को इन्वॉल्व न कर नो पूरी काबीना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, एक वजीर जाता है, दूसरा आता है, मरियम नवाज। मेरी बात सुन लेना जरा, आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, आप भी इंसाफ करें। पाकिस्तान वो ठीक कह रहा है, आप एक्सेप्शन है, जनरल रूल तो हमारे साथ नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई किसी जगह ना पनामा में जिक्र है, ना वो मुल्ज़म है, ना उस पर कोई इल्जाम है, ना उसके बारे में कोई सवाल है। अगर सवाल किसी ऑन पेपर नहीं, लेकिन नून ने ओन किया है ना, नून रिएक्ट कर रही है, नून के वजीर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतना कहीं नहीं कर रहे जितना मीडिया कर रहा है। सीरियसली? और सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, मैं रियली। इसहाक डार साहब जिनको कभी इस लहजे में नहीं देखा, वो पैनमा पर बोले। साद रफीक साहब जिससे पहले सिर्फ रेलवे पे बात करते थे, अब पैनमा पे टॉक शोज पे आते हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब के उस जाती दोस्ती में, जाती रिश्तेदारी में, जाती तलक में तो बात करते होंगे, और उनका राइट है, वो भी करें। लेकिन नहीं, मैं रिस्पेक्ट में मैं मुस्लिम लीग का क्यों आप इसको सर कर नेम मी वन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग नून जिसने पैनमा पे आज तक कोई लपुशाई की ना हो, जो कहे यार हमारा क्या मामला, हमारा क्या वास्ता है सारे मसलन कहीं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कहीं आपके पास कोई रेजोल्यूशन पहुंचा है इस किस्म का? कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन नहीं, कितने मेंबर हैं कैबिनेट के? काबीना अच्छी खासी है, बहुत बड़ी कैबिनेट है। जितने भी लोग काबीना के मीडिया पर आते हैं उनमें से किसी एक का नाम बताएं जिसने पैनमा पर कुछ ना कहा हो। नहीं, ये और अगर कोई आपके उस लिहाज से अगर दो चार आते ही हैं और वो, तो आप उसको क्या के मुस्लिम लीग नून। अच्छा, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं साबित ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अलग एंटिटी है। पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरह दागदार न करें। मियां नवाज शरीफ साहब एक अलग जाती हैसियत में, देखें मैं मुस्लिम लीग का हूं, मेरी बात सुने, मैं इधर जाते हुए किसी को गाड़ी के नीचे देके उसकी टांग तोड़ देता हूं। डू यू थिंक ये मुस्लिम लीग का फेल है? वो मेरा फेल है जाती। तो फिर शादी, लेकिन एक सवाल है ना शादी, मैं जरा शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, वसीम भाई की तरफ से उनकी इजाजत से एक सवाल। जी। कल मुस्लिम लीग नून की आप मजलिस आमला के रुकन होंगे? मुझे आमला तो अभी तक बनी ही नहीं। चले कौन सी किस पार्टी जो भी है, मतलब एक पार्टी का आप जिसके भी रुकन होंगे, कल इजलास होगा, आपको नहीं बुलाएंगे, वो आपको नहीं आने देंगे अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। मियां साहब इजलास बुलाएंगे, पूरी पार्टी होगी, आप नहीं होंगे, इसका मतलब आप एक्सेप्शन है। वो ना पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, किसी और को ना बुलाएं, वो और बात है। मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, ये शादी नहीं। और शादी या तो ये होता है कि इस पैनमा के वाकये के बाद नवाज शरीफ साहब आते मीडिया पे कहते हैं ये मेरे घर का मामला है, इस पे मेरा जाती जो लॉयर है, जाती अकाउंटेंट वो बात करेगा, बाकी मेरा कोई वजीर कोई मुशीर बात नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि नून का मसला नहीं है। अब तो हो गया ना नून का मसला। वो देखे ना उनके कहने से भी या उनके भी मुलवस करने से भी, ये बात आपका एक स्टैंड है, लेकिन मेरा ये तो है ना एहतजाज, एक मासूमाना एहतजाज तो मैं कर सकता हूँ ना। अब इसमें मासूमाना तबसरा कीजिए, बिल्कुल आपका एहतजाज हो गया कि वजीर आजम पाकिस्तान की साहबजादी अहम तरीन दिन में अपनी एक रेयर मीडिया टॉक में ये क्लियर कट मैसेज दे रही है कि इस वक्त जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। इस पर आपका क्या तमासूमाना? इस पर मेरा तब सही है क्लियर, हाँ ठीक है, सही देखिए इशारतन सही। मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं अभी जो आपने वो एक शार्ट चलाया मर्द मोमिन मर्द हक, मर्द मोमिन मर्द हक, मैं स्टिल मुस्लिम लीग में, मैं किस वजह से था ये वो बात में रखेंगे। अच्छा, आपकी नजर में मर्द मोमिन मर्द हक हैं ज़िया-उल-हक साहब आपकी नजर में? नो। अच्छा ठीक, मैं ये याद करने लगा था जो आप जो सवाल किया ना कि आपने कि बीबी ने ये एस्टेब्लिशमेंट को, बादामी साहब, जो लोग ABCD कोई भी है जो गलत रास्ते से इक़्तिदार में आते हैं, फिर वो इसी तरह गलत रास्ते से जाते हैं और फिर उन्हें जब वो तकलीफ होती है तो फिर वो मैसेज देते हैं इस किस्म के। अच्छा, हमें नहीं पता कि भाई ये उन्हें पता होगा, चूंकि उन्होंने कहा है और आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, सही। यानी एस्टेब्लिशमेंट को अगर आज कोई मैसेज दे रहा है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, ये अभी जो चला के आपने दे, मैं तो उस मियां नवाज शरीफ साहब को जानता हूं या उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जिनको लोगों ने वोटें दी, ठीक है, पॉइंट आज भी मैं वो कहता हूं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आकर एक गलत मार्शल लॉ के दरवाजे से आके फिर मार्शल लॉ दरवाजा आगे दिखलाना। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, पॉइंट है। नहीं साहब, आज ये आखिरी अज्यूमेबली आखिरी भी जो अहम तरीन पेशी थी वो हो गई, तो अब लगता हमें यह है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि पीटीआई अब ये समझ बैठी है, अज्यूम कर बैठी है कि बस अब तो मामला खत्म है, आखिरी बड़ी पेशी भी हो गई, अब आएगी 10 तारीख, रिपोर्ट जमा होगी, फिर कुछ दिनों बाद बस अदालत है उसमें बैठेगी
اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو کہے گی سر مہربانی کریں گھر جائیں. آپ کو ایسے ہی لگتا ہے نا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو منظرنامہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ انہی خطوط پر مشتمل ہوگا جس کا میں نے جس نقشہ کی طرف کھینچا ہے. آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے. مگر ایک بات پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مگر ایک سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے. ہاں نہیں، میں آتا ہوں اس طرف. شاہ جی نے جو ایک بات کی، میرا خیال ہے مجھے جو سمجھ میں آئی ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے کافی ممبران جو ہیں وہ پاناما کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں. اور مجھے اس لیے بات ہے کہ کون ہے یہ ممبران؟ میں بتاتا ہوں کہ ایک ہفتے پہلے حامد میر نے ایک آرٹیکل لکھا. ایک سینئر وفاقی وزیر کے پاس وہ منسٹر کالونی میں کھانے پہ گئے تھے، وہاں بہت سارے ایمیننس تھے نون کے، یہ سب نون کے لوگ تھے، اور انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اس حوالے سے. اور انہوں نے کہا ہماری تو وزیر اعظم تک رسائی ہی نہیں ہے. یہ تو پرانا پرابلم ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ نواز شریف صاحب کا، یہ تو ہے پرابلم. اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. مگر اب ہوگا یہ کہ انشاءاللہ جب 10 تاریخ کو یہ رپورٹ جو ہے جمع ہو جائے گی، اس کے بعد میں امید کر رہا ہوں کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان جلد از جلد اس پر غور کر کے. کتنا جلد ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 رپورٹس تو جمع ہو چکی ہیں نا. صحیح ہے. اور مجھے یقین ہے کہ 15 دن بعد جج صاحبان نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا. ٹھیک. اور یہ 12-13 جو سوالات انہوں نے دیے تھے اس کے جوابات بھی آ جائیں گے اس سلسلے میں. میرے خیال میں ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی رائے قائم کرنا. اور آپ کو یقین ہے کہ وہ رائے ہوگی کہ نواز شریف صاحب گھر جائیں؟ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں شروع ہی سے اس کیس میں جاتا رہا. اور سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کا منظرنامہ ایک تجزیہ دیں کہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے ایک نیا وزیر اعظم منتخب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا ہے نہیں ملک صاحب تو اس سے سیاسی منظرنامے پہ یوں تو سمبولکلی تو بہت بڑا فرق پڑے گا کہ نواز شریف گھر بیٹھیں گے اور کوئی XYZ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں آنے والی آپ کے خیال میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو کیسا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کا انحصار ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر. ایک تو وہ یہ صرف نواز شریف صاحب کو انسیٹ کر سکتے ہیں، دوسرا وہ ہمیشہ کے لیے ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. تو اگر صرف انسیٹ کیا تو نواز شریف کا ایک اہم رول رہے گا سیاست میں. اور اگر مستقل طور پر ان کو نااہل قرار دے دیا تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کا جو انتشار ہوگا وہ اس پارٹی کو بہت تقسیم کر دے گا. کاشف صاحب اس پر کامنٹ کریں. PTI کے اعلیٰ ترین قیادت سے لے کے بہت سارے لوگ اسی رائے کے حامی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو ایک بڑی ہٹ پڑ جاتی ہے اس فیصلے جو کہ ان کے خیال میں پڑنے لگی ہے تو اس سے PTI اپنا ایڈوانٹیج اس طرح ڈرائیو کرے گی کہ the moment نواز شریف صاحب گیٹس ہٹ مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی. بہت سارے لوگ ہوں گے جو چلے جائیں گے نون چھوڑ کے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا تو کیوں ہوگا؟ وائی؟ دیکھیں اسی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے جو آزاد حیثیت میں 2013 میں الیکٹ ہوئے، وہ پہلے کاف لیگ کے ساتھ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر کاف میں گئے، پھر آزاد الیکشن لڑا، الیکٹ ہوئے، اور جب حکومت مسلم لیگ نون بنانے لگی تو مسلم لیگ نون میں آ گئے. ایسے بہت سے جو پرندے ہوتے ہیں نا، جو موسمی پرندے ہوتے ہیں، وہ پہلی چیز ایسی دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے جانا ہوتا ہے حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جو ہی دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. نواز شریف صاحب جائیں گے بھی تو حکومت تو نہیں جائے گی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی. بنے گی تو کتنی سٹرونگ گورنمنٹ بنے گی، کیا سسٹین کر سکیں گے، کیا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کوئی بھی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ لے پائے گا، نہیں لے پائے گا. تو بہت سارے سوال ہیں. کیا اگلا الیکشن نواز شریف صاحب جیتیں گے، مسلم لیگ نون جیتتی ہے؟ اگر میں MNA ہوں ان موسمی پرندوں جیسا تو میرے ساتھ ذہن میں تو یہ سارے سوال ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے. ان کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ شاید اس ٹائم سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے جانا. کدھر جانا ہے یہ بعد میں فیصلہ کر لیں گے. یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ ایسی ایڈورس سچویشن میں ساری پارٹی اکٹھی ہو جایا کرتی، یہ بھی ممکن ہے. جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے، یا خاندان بھی ایسے کرتے ہیں عموماً. آج جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس ایکٹیویٹی سے مسلم لیگ نون میں ایک نیا یہ مریم صاحبہ کا یہ سارے آپٹکس میڈیا ٹاک ایک مورائل بوسٹر ہوگا نون کے لیے، یا آج یہ ڈاؤن ہوں گے کہ یار یہ کیا ہوا؟ آئی تھنک یہ مریم بی بی نے جو گفتگو کی ہے یہ میرا خیال ہے ان کی سیاست اور سیاست میں آفیشیل انٹری سمجھ لیں. آج پہلے انہوں نے کیمپین چلائی ہے، جو انہوں نے کیمپین چلائی تھی لاہور کے الیکشن کے لیے 2013 میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح دونوں بھائی پیچھے کھڑے ہیں، the whole family was standing there، اور جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور جو میسیجز جس کو دیا انہوں نے، مجھے لگتا ہے یہ نمبر 2 میاں صاحب کے بعد آج انآفیشلی اعلان ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی جانشین مریم نواز صاحب ہیں. میاں صاحب کے بعد نمبر 2 کون ہے میرا خیال آج یہ. ٹھیک ہے. بریک کے بعد بسرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کورٹ
ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واقعی نہیں براہ راست. بسرا صاحب ذرا پہلے تو یہ آج زرداری صاحب نے ذرا خطاب کیا, اس کا ایک عکس دیکھ لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو جس طرح جمہوریت بنتی ہے, ایوالو ہوتی ہے, وہ اپنے اندر ہی جو خرابیاں ہیں ان کو نکالتی چلتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی خرابی ہے, یہ نکلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں یہ نکلے گی, اور اس کو بلے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو بھی سوچ لینا. تو یار شوکت بسرا صاحب, یہاں دنیا کے مسائل کچھ اور چل رہے ہیں, آپ لوگوں کا الگ ہی کوئی خیال ہے کہ یہ جمہوریت چلتی رہے گی, جو کہ اچھی بات ہے, چلتی رہنی چاہیے, گند نکلتا رہے گا, یعنی کہ نون بھی بلہ بھی, اور پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا بسرا صاحب, زرداری صاحب یہی کہہ رہے تھے نا؟ وسیم بھائی, آج پاکستان پیپلز پارٹی تو اس بات پہ بہت خوش ہے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے کہ خود میاں نواز شریف جو ایک سازش کی پیداوار ہیں, جن کا کام سوائے جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آج پورا خاندان اللہ تعالیٰ کے سو موٹو میں آیا ہوا ہے. آج وہ مکافات عمل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, یہ وہ میاں نواز شریف اور ٹولہ ہے جن کی ابھی اب ضیاء الحق کی ٹیپیں چلا رہے تھے. اصل میں تو ضیاء الحق کی روحانی اولاد یہ ہیں, اور ضیاء الحق نے ایک آج اجازت ضیاء الحق صاحب کو روحانی اولاد کا سگنل چلا گیا. بسرا صاحب کا ذرا دوبارہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جی بسرا صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے, چلے ذرا ریکنیکٹ کر لیجیے گا. یہ اگلے سیاسی منظرنامے میں پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ جہاں پہ مجھے ریلیونٹ نظر آتی ہے جی, یہ زرداری صاحب نے جو بات کی, انلیس دیکھیے سپریم کورٹ میں ایک اور کیس, عمران خان صاحب کا بھی کیس چلا. اور بہت سینئر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو ایک نہیں ہوگی, دو ہوں گی. دیکھیں وہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کہی تھی, بیلنس, کہ جی بیلنس ہوتا, میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے, بٹ اگر ایک کیس تو ہے تو اگر آپ اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں جی بالکل بھی نہیں. اینڈ ان کیس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو میجر ویکیوم ہے جی, میجر ویکیوم. پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہے. عمران خان صاحب اگر نہ ہوئے, اس سے بڑا نقصان ہے جو نون کو نواز شریف صاحب کی نائلی کی. جی بالکل. پی ٹی آئی کا تو مسئلہ یہ, پی ٹی آئی تو ون مین پارٹی ہے نا, میاں صاحب جائیں گے تو میاں صاحب مریم بھی آ جائیں گے. پی ٹی آئی میں عمران صاحب کی جگہ کون آئے گا؟ عمران صاحب کی تو ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں. اس بارے میں سر سوچا ہے, کافی سینئر تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں, کاشف صاحب بھی اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے. خارج از امکان نہیں, کورٹ میں کیس ہے, کورٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے. سپریم کورٹ میں جو ایک کیس داخل ہوا ہوا عمران خان صاحب کے خلاف, اس میں ایک الزام تو ان کی پراپرٹی کے حوالے سے تھا, اور دوسرا حصہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے تھا. اور کیونکہ میں تھرو آؤٹ سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے اس میں موجود رہا ہوں, میری رائے میں یہ نوبت نہیں آئے گی. گھر کے متعلق انہوں نے تمام پوری منی ٹریل وغیرہ دے دی ہے. دوسری فارن فنڈنگ کا ہے, اس میں جو ہم نے ان کو کہا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ خود ہی نومینیٹ کر دیں کہ کون ہماری کتابوں کو دیکھے گا, اور اس میں جو قانون میں جو سزا ہے کہ اگر غیر قانونی فارن فنڈنگ آئی ہے تو وہ حکومت اس کو ضبط کر لے گی. سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے قانون میں. مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ فارن فنڈنگ کی اجازت نہیں تھی پارٹی کی, بٹ سیئنگ کہ اس کی سزا کوئی نہیں ہے, تو دیٹ مینس مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی جس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, وہ امریکہ میں رہ رہا ہے, $500 دے رہا ہے, وہ بھی فارن فنڈنگ میں آ جاتی ہے. تو سپریم کورٹ کو ٹیکنیکلٹیز ہیں, لیکن اینی کیس جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو آپ مینومن تسلیم کریں گے. بالکل ظاہر ہے, چاہے وہ آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم بالکل تسلیم کریں گے. اس معاملے میں بھی جو بھی فیصلہ جی بالکل. یہ تو اس کے علاوہ یہ سوال کریں گے, سے مراد ہے کہ اعتراض اٹھائیں گے. یہ سوال نہیں, اعتراض تو حق کے ساتھ نہیں, حق ہے, میں وہی سب کو استعمال کریں گے. رد عمل کا اظہار کرنا ہماری بڑی وہ تھی, تحفظات تھیں جب جوڈیشل کمیشن والا فیصلہ ہے. 80 انہوں نے خامیاں اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں, پھر کہا بائی اینڈ لارج, کہا کہ بائی اینڈ لارج وہ کہا, اس پہ ہمارے تحفظات تھے, مگر ہم نے تسلیم کیا کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے. تو میں سمجھتا ہوں اب بھی جو فیصلہ آئے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اس قسم کا فیصلہ جس کا ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید اس کا امکان بہت کم ہے. اچھا شاہ جی, ایک بات آپ کو سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے, یہ تجزیہ بنانا ٹھیک ہے نا کہ جو مسلم لیگ نون ابھی اس مرحلے پہ صرف پریمپٹ کرتے ہوئے کہ کچھ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے, اس نہج تک آ گئی ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا جناب کہ نواز شریف کو مجبور نہ کرو کہ راز بتائے اور یہ بتائے. اگر فیصلہ خلاف آ جاتا ہے پھر تو ون سٹیپ اہیڈ جا کے مسلم لیگ نون کھلے الفاظ میں جلسوں میں اور اس میں یہ نیریٹو بلڈ کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں گرا دیا. یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ نہیں, میں ایڈ کرتا ہوں, اور غلط بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ کیا
اب سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. آپ کا سیاسی اور قانونی فہم کیا کہتا ہے, کیا ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ اس میں زیادہ چانس تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہٹ ہو جائیں گے, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جو آپ لوگوں کی تجزیے, اخبارات, بیانات, یہ وہ اس سے آگے کے لیے بھی نائل گے آپ کے خیال میں؟ آگے کے لیے بھی کسی عوامی منصب کے لیے نائل ہو جائیں گے نواز شریف؟ میں کہتا ہوں اگر صرف 5 سال کے لیے بھی ہو جائے تو ہو گیا نا, گیم اوور ہو گیا, کام تو ہو گیا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے؟ پراما فیشی لگتا ہے, پراما فیشی لگتا ہے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جناب کو بار بار کہ اس کو نون سے منسلک نہ کریں, نون سے منسلک نہ کریں, اور کوئی کر سکتا بھی نہیں. سپریم کورٹ بھی ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ اگر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیا تو سپریم کورٹ یہ کہے گی دا ہول مسلم لیگ از ڈسکوالیفائڈ؟ ٹھیک ہے, یہ کہ مسلم لیگ, ہاں, لیکن جو آپ کا سوال ہے اس وقت یہ ایک ٹینشن ضرور کریٹ ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے دماغ ہیں, جو جماعت ہے, میں جماعت کی اب بات کروں, وہ اب اس کے بعد کیا سوچتے ہیں, ان کا لائے عمل کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ ان کو اس بات سے کتنا نقصان ہوگا, ان کا اگلے آنے والی جو سیاسی لڑائی ہے 2008 میں ہو یا 2007 میں ہو, وہ کس طرح ہوگی. بس میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. شاہ صاحب, آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب جاتے ہیں, مسلم لیگ نون ارلی الیکشن کی طرف جائے گی یا کوئی نیا وزیر اعظم لائے گی؟ دیکھیں جی, اب میں نہیں, دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں تو اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر میاں نواز شریف صاحب بطور لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہٹ ہو جاتے, یہ ڈسٹرکٹ والی آئین کی جو ڈیمانڈ ہے, اس وقت وہ پریزیڈنٹ صاحب وہ کہیں گے اچھا جی نیا بندہ لاؤ اور اتنے نمبرز لے لے, ہو از دی پرسن جو ہاؤس کا کانفیڈنس گین کر لے, کمانڈ کرتا ہے اپنا میجارٹی پہ, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ ٹیسٹ ہوگا جو آپ کا سوال ہے کہ آیا یہ اپنی ساری میجارٹی اس ٹیسٹ میں فیل ہوگی یا پاس ہوگی؟ اس میں آئی تھنک انشاءاللہ پاس ہو جائے گی. جی بسرا صاحب, تو یہاں سے بات شروع تھی کہ آپ کو لگتا ہے سارے منظرنامے میں سب لوزرز اور پیپلز پارٹی فاتح بن کر ابھرے گی؟ دیکھیں, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو لوگوں کے لیے گڑھے کھودتے تھے, جس طرح کی سازشیں کرتے تھے, جس طرح یہ بیک ڈور سے ایک جنرل جیلانی کے گملے میں لگایا گیا, پھر جنرل ضیاء الحق نے ان کو پاس پول کر بڑا کیا, آج وہ کس طرح یہ جو باتیں کر رہے ہیں, وہ 7 جولائی کی بات کر رہے تھے کربانی صاحب, لیکن آسماں رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. یہ تو وہی نواز شریف ہیں جو ضیاء الحق کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم ضیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو سیاست میں لوٹ مار ہے, جو کرپشن ہے, جتنی 2 نمبری ہے, یہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی وجہ سے آئی تھی. آج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑے گئے, سسٹم سے قابو نہیں آنا تھا انہوں نے. بدامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں قابو نہیں آنا تھا, کاشف صاحب اپنی ہنسی پہ قابو نہیں رکھ سکے, بات سن کے پتہ نہیں کیوں. سنیں, یہ جو پناما کا معاملہ ہے, ایک منٹ مجھے دیجیے گا, پناما کا معاملہ یہ کیا فوج لے کر آئی ہے, یا عدلیہ لے کر آئی ہے, یا پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے, تحریک انصاف لے کے آئی ہے, یا کاشف بھائی یا میڈیا لے کر آیا ہے؟ بھائی یہ تو ایک پناما انٹرنیشنل ایشو آیا, اس کے اوپر آپ دیکھیے اب یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں. دونوں بھائی موتی چور کے لڈو کھلا رہے تھے ایک دوسرے کو, جفیاں ڈال رہے تھے کہ چلیں یہ ہماری جی آئی ٹی بن گئی. اس کے بعد کبھی اس طرح بھی ہوا ہے؟ یہ سیاست کا گاڈ فادر اور ان کے جو سسلین مافیا اور ڈان ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم جی آئی ٹی ججوں کے بچوں کو مار دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم ججوں کے بچوں کی زمین تنگ کر دیں گے. یہ جی آئی ٹی ہے یا جیمز بانڈ ہے, یہ کسائی کی دکان ہے. وہ چھوٹا ڈان جو پنجاب میں ہے ماشاءاللہ, وہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بندوق تان لی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ جو بات سفر علی شاہ صاحب سے پوچھ رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میاں نواز شریف تو ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح جائیں گے شام. اچھا, نواز شریف کا گھر جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ وزیر اعظم یہ سنیں, اگلی بات کریں نا. اگر ان کے پاس منی, میں بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کو, اگر ان کے پاس منی ٹریل ہوتی, ان کے پاس منی ٹریل ہوتی, ان کے پاس ایویڈنس ہوتی, تو یہ گالی گلوچ کرتے, یہ سازشوں کا نام دیتے. وزیر اعظم پاکستان کا کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ فوج میرے خلاف سازش کر رہی ہے؟ پر وہ کہتے ہیں جی 2 قومی نظریہ نواز شریف خاندان کا نام ہے, قومی سلامتی نواز شریف خاندان کا نام ہے. بریکنگ نیوز تو دیں سر. سنیں, ہاتھ ہلاتے اس طرح جاتے ہیں اندر جے آئی ٹی میں جیسے انڈیا فتح کر کے آئے ہیں. اور بھائی لوٹ مار اور کرپشن کے معاملے میں آپ ملزم کے طور پر پیش کر رہے ہو. اور ذرا یار دیکھو کہ شہید بی بی کو, جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ایک لیڈر تھی, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح پیشیاں بھگتتی رہی. آج وہ مریم بی بی گئی ہیں, وہ قوم کی بیٹی ہیں,
تو کیا وہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر جو حاملہ خواتین کو پیٹوں میں گولیاں صحیح ماری بات. کسی کی بیٹیاں نہیں تھی؟ بالکل صحیح بات. کیا شہید بیٹی بریکنگ نیوز تو بتا دیں بسرا صاحب, بیٹی نہیں تھی؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے. بریکنگ نیوز یہ ہے, ہاں. بریکنگ نیوز یہ ہے, یہ جو لڑائی اور یہ اب چیخ پکار رونا دھونا سن رہے ہیں نا, وہ اس بات کا ہے کہ 10 تاریخ کے بعد یہ کہیں گے مگرمچھ کے جو آنسو بہائے جا رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جے آئی ٹی ہمارے خلاف ہے, سپریم کورٹ ہمارے خلاف ہو چکی ہے, فوج ہمارے خلاف ہو چکی ہے. انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا نواز شریف تو نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے, سیاست کا گاڈ فادر چلا جائے گا. کلثوم نواز شریف پاکستان کی اگلی وزیر اعظم آ رہی ہیں. اچھا, ایک کسی ریزرو سیٹ سے, سن لیں ریزرو سیٹ سے کسی ہماری بہن کو ریزائن کروایا جائے گا. میاں نواز شریف بطور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے اپنی مسز کا نام دیں گے, 2 گھنٹے کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور وہ اگلی وزیر اعظم پاکستان کے طور پر یہ ان کو فائنل کر چکے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور اس کو نوٹ رکھیے گا. لیکن جب میاں نواز شریف پر یہ سٹیمپ لگ جائے گی تو وہ 2 ججز نے کیا کہا ہے, 2 ججز نے کہا وہ تو ایم این اے رہنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ لوٹ مار پورے خاندان نے کی ہے. جو لوٹ مار ہوئی ہے, جو آپ مجھے بتائیں نا, سنیں مریم صاحبہ یہ وزیر اعظم بن جائیں گی. ابھی آج مریم بی بی کہہ رہی تھی بتائیں ہمارا قصور کیا ہے. مریم بہن اپنے ابو سے پوچھو ہمارا قصور کیا ہے. آج ابو کی لوٹ مار کی دولت کو بچانے کے لیے آج اب ہماری وجہ سے نہیں کھڑی ہوئی وہاں پر, یا پاکستان کی وجہ سے نہیں کھڑی ہوئی, اپنے ابو کی لوٹ مار کی وجہ سے, اپنے گاڈ فادر کی لوٹ مار کی وجہ سے کالا دھن کو بچانے کے لیے پیچھے بھگت رہی ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں پوری قوم کو, گالیاں دے رہے ہیں. جب شوکت بسرا صاحب سنیں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, آخری بات بریک لے لوں. یہ پتہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو آج کرمانی صاحب فرما رہے تھے نا اور وہ سازشوں کی باتیں کرتے ہیں, جی یہ کہتے ہیں جی کہ فوج جو ہے نا, یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جن کے ایم این ایز, ان کے سپوکس مین ہمارے ساتھ پروگراموں میں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فوج اور عدلیہ یہ دونوں ہمارے خلاف ہو گئے. اور بھائی مجھے بتائیں کہ یہ لوٹ مار کیا فوج نے کہا تھا کرو, کیا پیپلز پارٹی نے کہا تھا کرو, ڈاکہ مار دو خود پکڑے گئے ہو, خود کہا الحمدللہ یہ جدادیں ہماری ہیں, الحمدللہ وہ پارک کے فلیٹس ہمارے ہیں. اور اتنے یعنی کہتے ہیں نا 100 دن چور دا تو 1 دن ساتھ دا. اب چیخیں سنیں ذرا ان کی, رونا دھونا سنیں, چونکہ یہ سیاستدان تو ہے نہیں ہے, ایک حادثے کی پیداوار ہے. اب میں بتاؤں مسلم لیگ نون تتر بتر ہو جائے گی, پتوں کی طرح بکر جائے گی. آپ غلط فہمی کا شکار ہیں, یہ سٹیمپ لگنے دیں, یہ فصلی بٹیرے 90% وہ لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے. قدم بڑھاؤ نواز شریف. بریک لینے کے بعد ذرا اس سارے ممکن سیاسی منظرنامے کو جس کو شوکت بسرا صاحب نے بڑے ہی کانفیڈنٹلی پریڈکٹ کیا ہے, جس کے تحت کلثوم نواز صاحبہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم ہے آج سے کچھ دنوں بعد, اس کو ذرا ممکنہ سیاسی منظرنامے کو سمرائز اور کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, کیا ہوگا یہ تو ایک الگ سوال ہے, آپ کے خیال میں واقعی جو بھی ہونا ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا, یعنی بس 10 کو جب رپورٹ جمع ہو جائے گی تو ودن فیو ڈیز سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی کرنا ہے کر دے گی؟ بسرا صاحب کی آواز آئی, کہہ رہے ہیں 30 جولائی سے پہلے ہو جائے گا. 30 جولائی سے پہلے کیوں 30 جولائی میں ایسا کیا خاص رکھا ہے, مطلب نہیں 10 جولائی کو رپورٹ سبمٹ ہونی ہے نا, اگلے 20 دنوں میں پھر ہو جانا ہے بھائی. پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں, میں نے کہا مزید پھر کوئی لیگل ایمبیگوٹی کو اس میں سے نہیں نکلنی ہے جی, اس میں بہت سارے ایگزیکٹلی یہ جو شاہ جی پتہ مسئلہ نیا بینچ ہے, 3 رکنی بینچ ہے, 5 رکنی بینچ ہے, اس پہ اوپینین ساروں کا ڈیوائیڈڈ ہے. نہیں بات وہی گئی نا, پھر میں سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہوں چیز نکلنی سپریم کورٹ سے, کٹا کٹی جے آئی ٹی سے نہیں نکلنا. نا جے آئی ٹی تو ایک ان کی ایک بچہ تنظیم, لیکن اب یہی ہونا ہے کہ جے آئی ٹی 10 کو رپورٹ دے اور اس کے کچھ دنوں بعد سپریم کورٹ رپورٹ کی بنیاد پہ فیصلہ دے دیں, یا کچھ اور بھی قانونی پیچیدگی نکل سکتی ہے اس میں. بسرا صاحب کا خیال نہیں ہے, لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ پر بھی ساروں کو موقع تو ملے گا, ان کے وکیل تو 10 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. صحیح ہے, اس نے اپنا کام کر لیا. اس میں فری کین جو ہے نا, پہلے 2 باتیں ہیں نا جی, سپریم کورٹ تو اپنی وزڈم جو ہے وہ دکھائی کو ساری, چونکہ ابھی تک رپورٹ جو ہے ماس بائی جے آئی ٹی کے یا سپریم کورٹ کسی کو نہیں پتا کیا ہے, پتا وہ سارا اس پٹارے میں, تو وہ تو اپنے طور پہ کریں گے. فری کین بھی جو ہیں جس پہ دیٹ پہ یہ بیٹھے ہیں اپنا خان صاحب یا شیخ رشید صاحب یا سراج صاحب, وہ بھی اپنی اپنی ٹرائی کریں گے, کوئی نہ کوئی درخواستیں یہ وہ چٹھی شٹھی پان گے ہاں. تو اس کے بعد لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ
سر میں مائی اوپینین ٹھیک ہے فائنل ورڈ کہتے ہیں بسرا صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں. جی جی وسیم بھائی ہونا یہ ہے دیکھیں جب یہ رپورٹ سبمٹ ہوگی اس میں ججمنٹ میں ہر چیز سامنے آ جائے گی. ججمنٹ میں جو 30 جولائی سے پہلے ڈیفینیٹلی اناؤنس ہو جائے گی چونکہ ججز نے اس کے اوپر ناقابل بینچ تشکیل دینا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اسی 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے فیصلہ سنانا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ. پھر وہ اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ پبلک ہوگی فیصلے کے اندر ہر چیز آ جائے گی. اس لیے مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن بسرا صاحب یہ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتی. دیکھیں جے آئی ٹی کے سے باہر کوئی نکلتا ہے تو گالیاں عمران خان کو نکالتا ہے, یعنی کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس مشکل میں نون کو لا کر کھڑا کیا ہے تحریک انصاف نے. پیپلز پارٹی تو ہے ہی کہیں نہیں اس سارے معاملے میں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے جو رول پلے کیا ہے کیا رول پلے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں سنیں میں بتاتا ہوں وسیم بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کنونس سنیں ہمیں کبھی ماضی میں یہ میاں صاحبان وہ ڈان ہے وہ مافیا ہے وہ مقدس گائے ہیں جن کے خلاف کبھی ادارے حرکت میں نہیں. نواز شریف صاحب کو آج اس مشکل صورتحال تک لانے میں پیپلز پارٹی کا کیا رول رہا ہے یہ بتائیں آخری منٹ اگر کیا کیا آپ نے؟ نہیں پی ٹی آئی تو سڑکوں پر آئے عدالتوں میں, آپ نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے پاناما کے اوپر آج جو کچھ لیجسلیشن ہوئی تھی جس کے اوپر یہ تینوں پارٹیز گئی سپریم کورٹ کے اندر وہ ساری لیجسلیشن چودھری اعتزاز احسن صاحب نے وہ تمام لیجسلیشن تیار تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے پھر آپ لگے آتے ہیں یار قانون سازی کر اس کے اوپر قانون سازی کر لیتے ہیں لیکن یہ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ مقدس گائے ہیں ان کو کوئی کہا ہاتھ نہیں لگائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملہ چلا ہے آپ پیپلز پارٹی کا رول دیکھ لیں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں تو اس لیے کہ یہ سارا کچھ میاں نواز شریف نے کیا تھا صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے صحیح ہے پوائنٹ ہے. آپ فائنل کمنٹ پارلیمان سر آپ انجوائے کر رہے ہو تو مجھے بھی ہنسنے دینا, یہ کیا بات ہے آپ اکیلے نواز شریف صاحب صحیح آپ انجوائے کر رہے ہیں میں بھی انجوائے کر رہا ہوں اس لیے ہنس رہا ہوں. نواز شریف میاں صاحب کی یہ جو جو ہمارے خلاف بات کرتے تھے جو ہمارے خلاف شارٹ کٹ لگاتے تھے پیپل پارٹی بھی ہے ایم کیو ایم ٹائپ کی جماعتیں بھی ہیں جماعت اسلامی بھی ہے شیخ رشید بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سب کا ایک رول ہوگا مستقبل کا لائے عمل طے کرنے میں اور وہ بہت ہی اہم چیز ہوگی اور وہ اسی مہینے ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے کاشف صاحب آخری 2 منٹ, یعنی ہم جو بچپن سے ایک بات سن رہے ہیں کہ اگلے 20 دن بہت اہم ہیں, یہ واقعی اگلے 20 دن ہیں 20 دن یا اس سے زیادہ جتنا عرصہ ہے. I will not preempt what Supreme 30 جولائی I can't preempt what میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی, لیکن مجھے میاں صاحب مشکل میں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ مجھے ذاتی طور پہ کیوں, کیونکہ جو 2 جج تو آلریڈی فیصلہ دے چکے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ صادق الامین. اب 3 ججز نے ایک جے آئی ٹی بنائی اور یہ موقع دیا حکومت کو یا میاں صاحب کو کہ آپ اس میں اپنی صفائی دیں. اس میں پھر ان کی کچھ نیا نہیں دیا جس میں انہوں نے. تو جے آئی ٹی تو یہی کہے کہ اب جے آئی ٹی میں دو قطری شہزادے کا آپشن اب تو ختم ہی ہو گیا نا, لگ رہا ہے قطری کرے گا کیا؟ قطری اگر نون کی پلی تو یہ ہے نا کہ آپ چلے جائیں قطری کے پاس تو سب صاف ہو جائے. چلے گئے قطری کے پاس, وہ کہیں گے منی ٹریل دے, منی ٹریل ہوتی تو اس ٹائم تک آ چکی ہوتی, قطری بھجوا دیتا, قطری دے چکا ہوتا. قطری نے ان کو دینی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ لیکن اب تو قطری کے پاس ہاں بھائی منہ پہ مارتے آپ کے اور ہمارے منی ٹریل کہتے ہیں یار تم بڑی باتیں کرتے ہو منی ٹریل. یار منی ٹریل نہیں ہے, میری بات سنو آخری جملہ کیونکہ منی ٹریل نہیں ہے ثبوت ہوتے اور اس میں ڈیفنس نہیں ہے, ڈیفنس نہیں ہے تو جے آئی ٹی کیا لکھ کے دے گی؟ جے آئی ٹی کہ نیا نہیں دیا بھائی, ہم نے ایویڈنس مانگا, ایویڈنس نہیں آیا, ختم. یہی بات سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ ایویڈنس ان کے سامنے آپ یہ ثابت. اب مسئلہ یہ ثابت جے آئی ٹی نے نہیں کرنا تھا میرے خیال میں, ثابت میاں صاحب نے جو کہ نہیں کر سکے, وہ ہم نہیں کر سکے تو واپس آخری بات کہہ لیں بسرا صاحب کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس لیے مجھے لگتا ہے میاں صاحب تھوڑی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات یہ ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے, منی ٹریل ہوتی, ایویڈنس ہوتی تو یہ ججوں کو گالیاں دیتے, یہ کہتے کہ پرچیاں کہیں اور سے آ رہی ہیں دستخط کے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے سوائے رونا دھونا چیخنا چلانا, یہ ان کا کام مک گیا ہے. چلو جی اٹ از اینڈ آف دی سٹوری. شریف خاندان کا جو یہ بات کر رہے ہیں یوم حساب آ گیا ہے اور یہ میرے بس کا روک نہیں تھا. بسرا واقعی جی میرے پاس ایویڈنس ہوتا تو میں باہر نکل کے جے آئی ٹی ججز سازش, یہ سازش کیا ہے پھر آپ جواب دیں ختم کریں. آپ کہتے ہیں بھائی جب میں نے تمہیں یہ ٹریل دے دی تم نے کہا کہاں سے خریدے, میں قطری اور قطری یہ پیسے اینڈ آف دی سٹوری, اینڈ آف دی سٹوری. ٹھیک ہے, دیٹ از اینڈ آف دی پروگرام. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. بسرا صاحب انجوائے کر رہے ہیں اور نئی ملک صاحب انتظار. زندگی رہے, صحت رہی تو کل ملاقات.